عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں شمس تبریز ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ پچھلے دنوں میں CBSE نے سرکولر جاری کیا جس کے تحت اب اینول ایگزامینیشن آف لائن ہوں گے۔ میرے اگلے 2 یا 3 سیشن انشاءاللہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے اس پر فوکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں ڈسکس کرنی ہے وہ یہ کہ امتحان سے 1 یا 1.5 مہینہ رہ گیا ہے۔ اس دوران میں ہم اپنے سیلف اسٹڈی سیشنز کو کس طرح آرگنائز کریں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں اس میں کرنی ہے، خاص طور پر میرے مخاطب وہ بچے جو 10th اور 12th کا ایگزام دے رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو بچے آف لائن ایگزام دیں گے ان کے لیے بھی یقیناً یہ چیز کارآمد ہے، لیکن میرا مین فوکس 10th اور 12th بورڈ ایگزامینی جو ہیں ان پر رہے گا۔ تو ہم اپنے سیلف اسٹڈی سیشن کو کس طرح سے آرگنائز کریں۔ آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے سیلف اسٹڈی سیشن کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اور جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں، اسٹڈی ٹیبل ہے یا جس مقام پر بھی آپ پڑھتے ہیں، وہاں اس کو اپنے سامنے دیوار پر لگا لیں۔ ہر روز کے لیے آپ 1 یا 2 سیشن اپنے وقت کی مناسبت سے لگائیں گے، اور کسی بھی ایک سیشن میں 3 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں ہوگا۔ 2 سے 3 گھنٹے کا وقت آپ کے لیے مناسب ہے اگر آپ جم کر بیٹھ کر پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ پڑھنے میں آپ کو اوور اسٹرین ہوگا اور اس کا فائدہ کم ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا۔ ہر سیشن کے لیے آپ 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 مضامین کو سلیکٹ کریں۔ مثال کے طور پر میں منڈے کو اگر 3 گھنٹے کا سیشن بنا رہا ہوں تو میں 1.5 گھنٹہ میتھمیٹکس، 1.5 گھنٹہ سائنس، یا 1 گھنٹہ میتھمیٹکس، 1 گھنٹہ سائنس، 1 گھنٹہ سوشل سائنس، اس طریقے پر اپنا ٹائم ٹیبل ترتیب دو۔ آپ کے تمام سبجیکٹ 6 دن میں کور ہونے کے ٹائم ٹیبل کے مناسبت سے بننے چاہیے۔ میں 6 دن کیوں کہہ رہا ہوں اس کی بات آگے ہوگی انشاءاللہ۔ 6 دن میں آپ اگر 3 گھنٹے کا سیشن 1 دن میں لگا رہے ہیں تو آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کو پڑھنا کتنا ہے اور لکھنا کتنا ہے۔ ہمارے سیلف اسٹڈی میں سب سے بڑی پرابلم جو آتی ہے وہ ہمارے پڑھنے اور لکھنے میں فرق کی آتی۔ اگر ہم 1 گھنٹہ سیلف اسٹڈی میں لگا رہے ہیں تو زیادہ تر ہم صرف اور صرف اپنے نوٹس پڑھتے ہیں یا ٹیکسٹ بک پڑھتے ہیں، اور پھر امتحان کی تیاری سمجھتے ہیں کہ مکمل ہو گئی۔ سب سے بڑی غلطی ہماری یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ 1 گھنٹے کا سیشن کسی بھی سبجیکٹ پر لگا رہے ہیں تو آپ کے 40 منٹ اس کے میٹر کو سمجھنے میں، کسی چیپٹر کے میٹر کو سمجھنے میں لگنی چاہیے، اور پھر 20 منٹ کا وقت آپ کو لگانا ہے اس بات پر کہ جو کچھ آپ نے پڑھا اور سمجھا کیا اس کو آپ بنا دیکھے لکھ پا رہے ہیں یا نہیں لکھ پا رہے ہیں۔ تو آپ کا ڈسٹریبیوشن جو ہوگا وہ اس نوعیت میں ہوگا کہ 40 منٹ پڑھنا اور 20 منٹ لکھنا۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ سائنس کے کسی سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہیں اور آپ نے یہ سمجھا کہ 40 منٹ میں جو کچھ میں نے پڑھا میرے سمجھ میں آ گیا، کتاب بند کیجئے، سائیڈ میں رکھیے، اور جو کچھ آپ نے پڑھا اور سمجھا ہے اس کو لکھنا شروع کیجئے پوائنٹ وائز کہ میں نے کیا کیا چیزیں پڑھی اور کیا کیا چیزیں سمجھی۔ 20 منٹ کے دوران میں آپ کئی جگہ اٹکیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو فلاں چیز بھول گئی، آپ کو یہ چیز یاد نہیں رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بالکل نارمل سی بات ہے۔ آپ دوبارہ اپنے نوٹس کو یا ٹیکسٹ بک کو ریفر کریں اور دیکھیں کہ کیا چیز آپ کے ذہن سے محو ہو گئی۔ اس طریقے پر آپ تمام سبجیکٹ کی تیاری کریں گے۔ میتھس کے لیے خاص طور پر آپ کا جو سیشن ہوگا اس میں آپ یہ دھیان رکھیں گے کہ جو بھی سوال آپ کر رہے ہیں
किसी भी एक्सरसाइज को कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज को करने के लिए आप आम तौर पर ये करते हैं कि एक सवाल किया और जब आधा हो गया, अंदाज़ा हुआ कि ये सवाल समझ में आ गया है, छोड़ दिया। इसमें मसला क्या होता है कि आप अपने स्टडी सेशन में पता लगा कि 1 घंटे में आपने 20 सवाल कर लिए, लेकिन जब इम्तिहान हॉल में पहुंचते हैं तो 1 घंटे में 20 सवाल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि आपने पूरे सवाल किए ही नहीं थे। इसलिए इस बात को गिरह बांध लें कि जब मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसको आखिर तक अटेम्प्ट करें, उसी तरीके पर अटेम्प्ट करें जिस तरीके पर आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है। याद रखिए, जिस तरीके पर आप अपनी प्रैक्टिस में तैयारी करेंगे उसी तरीके पर आप इम्तिहान में परफॉर्म करेंगे। अपने आप को इस गलतफहमी में मत रखिए कि हम इम्तिहान में दूसरे तरीके पर काम कर लेंगे। तो अब 6 दिन का शेड्यूल आप इस तरीके पर बनाएं कि हर सब्जेक्ट 1 घंटा अगर आप लगा रहे हैं तो 40-20 का रेशो रखकर काम करेंगे। 7वें दिन मिसाल के तौर पर इतवार के दिन आपका काम यह है कि उस हफ्ते में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उनको बिना अपने नोट्स या टेक्स्ट बुक देखे लिखना शुरू कीजिए। और ये सेशन आपका, अगर आप डेली 3 घंटे लगा रहे हैं तो ये 6 घंटे से कम का सेशन नहीं होना चाहिए। आपको अंदाज़ा होगा कि जो कुछ आप समझ रहे थे कि आपको याद हो गया या आपने याद कर लिया, उसमें से कितनी चीज़ें भूल गए हैं। कोई मसला नहीं है, दोबारा देखिए और दोबारा उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मसला आपको फिर इम्तिहान में इंशाअल्लाह नहीं आएगा। आमतौर पर हमारी शिकायत ये होती है इम्तिहान के बाद कि मुझे याद था, इम्तिहान में भूल गया। ये सबसे बड़ी गलतफहमी हमारी अपने बारे में होती है, हमने याद ही नहीं किया था। सुनिए, समझिए इस बात को कि अगर हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और लिख नहीं रहे हैं तो हमारे लिए सिचुएशन वही है कि हम विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देख लें और समझें कि हम बैट्समैन हो गए, या हम रोनाल्डो को फुटबॉल खेलते हुए देख लें और समझ लें कि हम फुटबॉलर हो गए। जब तक आप खुद उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उसमें पुख्तगी नहीं पाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस बात को इंश्योर करें कि आपका सेशन पढ़ने और लिखने का वो प्रोपोर्शनेट हो। ये आपके लिए आज के सेशन की टेक अवे है। और इसके बाद इम्तिहान से पहले आपको क्या तैयारी करनी है, इंशाअल्लाह हम अपने अगले स्लॉट में इसके ऊपर बात करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस।